سے اللہ نے ان کو اختیار دیا تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس اختیار سے ہمیں دیں گے. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بزرگوں اور پیغمبروں کے ہاتھ پہ بہت سی ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. کلمہ پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں عقیدے پہ اکثر بیان ہوتا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے اختیارات تو دیے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے، اس کی کوئی لاجک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے، چاند کے 2 ٹکڑے کرو، آپ نے ایسے کیے اور 2 ٹکڑے کر دیے. کوئی لاجک ہے اس کی؟ اور پھر وہ چاند آپس میں جڑ بھی گئے. صحابہ پیاسے تھے، پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو قوم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھلو جا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کھلو جا، کھلو جا. تو آپ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے پنجابی میں تھوڑی کہا تھا، تو اردو میں بھی تو نہیں کہا تھا نا. میں تو جو بھی کروں گا میں تو ترجمہ ہی کروں گا نا. اور عربی میں بھی نہیں کہا تھا، جو قرآن نے کہا نا قم باذن اللہ، تو عربی میں تھوڑی، ان کی تو عبرانی زبان تھی یا سریانی زبان تھی، اس میں کہا نا انہوں نے. تو کیا کہا؟ کھلو جا. یہ کھلو جا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب والے جب کسی کو آرڈر کرتے ہیں تو اسٹائل تھوڑا سا الگ سا ہوتا ہے. اس میں بندہ نہیں بھی کھڑا ہو رہا ہو تو کھڑا ہو ہی جائے گا. تو اس لیے مردہ اگر نہیں بھی چاہتا تھا نا کھڑا ہونا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کے کیا ہو جاتا تھا؟ کھڑا ہو جاتا. کیونکہ آپ بولو نا اٹھیے، اردو میں آپ کیا بولیں گے؟ اٹھیے، وہ نہیں اٹھے گا. اردو میں بڑی شائستگی ہے، آئیے جائیے، تبھی اردو میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. ایک صاحب تھے، وہ ٹرک اڈا نہیں ہے، ٹرک اسٹینڈ جو ماڑی پور میں، وہاں انہوں نے آفس کھولا. اردو اسپیکنگ تھے، وہ آفس کھولا انہوں نے. میں ان کے پاس گیا تو وہ عجیب اسٹائل سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ملازمین سے. تو میں نے کہا یار یہ کون سا اسٹائل ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ان سے تمیز سے بات کرو تو کام. ان سے بولو نا یہ ڈبے اٹھا کے ٹرک پہ رکھ دیجئے، ٹرک لوڈ کرنا ہے، مال پنجاب جا رہا ہے، رکھیے. کوئی بھی ہلتا ہے، ان کو ٹھڈے مار کے. تو اللہ نے ہمارے ملک میں ہمیں مختلف قسم کی زبانیں دی ہیں. جب جس زبان سے کام اٹھانا ہو آپ وہ کام اٹھاؤ. تو جو شرافت سے نہ آ رہا ہو، شر اور آفت کا بولو کھڑے ہو جائیے، نہیں ہو رہا کھلو جا، ایک دم کھڑا ہوگا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر زبان میں ایک مٹھاس ہے. پنجاب کی زبان میں ایک الگ سی مٹھاس بھی ہے جو اردو میں نہیں ہے. بعض جملے پنجابی زبان کے اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ وہ اردو میں مزہ ہی نہیں. میں کیونکہ پوری طور پر قدرت نہیں ہے اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان کی زبان میں نا بعض جملے ایسے ہیں جو اردو میں مزہ نہیں آتا. تو اردو کی الگ تہذیب ہے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. کہتے ہیں دیکھو اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ہمارے نبی بھی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو جو نبی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، جو نبی اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس نبی کو اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پکاریں کہ ہماری حاجت سن لیں تو وہ اللہ کی عطا سے سن بھی سکتا ہے، اور وہ نبی اللہ کی عطا سے ہماری وہ حاجت پوری کر بھی سکتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ تو ہم اگر پکار رہے ہیں تو ہم اللہ کی عطا سے یہ تصور کر کے. تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو، تو اس سے وہ پکار مراد ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر والی پکارو. یہ اشکال کر رہا ہوں کہ اس کو میرا نظریہ نہ سمجھ لیں. یہ اشکال کرتے ہیں لوگ. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے کسی کو اختیار دے دینا، ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دینا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ آپ لوگ حاضر ہیں نا اچھی طریقے سے. ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پہ کوئی کام صادر کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو اس کا اختیار دے دینا. اختیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی جو سپلائی ہے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے نا. وہ جب کھولیں گے نل تو پانی آئے گا، وہ بند کر دیں تو آپ قحط سے ہلاک. ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے
وہ واٹر بورڈ والوں سے محض کام نہیں لیتا بلکہ باقاعدہ اس نے واٹر سپلائی کا ان کو اختیار دے دیا ہے کہ اب میرے در پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹر بورڈ کا ادارہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہاں جا کے دھرنا مارے, اسلام آباد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر کام نہ کریں پھر اس کی کمپلین کے لیے میرے پاس آؤ, لیکن پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ اس کا ہے. اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اختیار دینے کا. اور کام کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس آپ گئے, بولا بھائی پانی بند ہے اتنے عرصے سے, وال آپ کھول دیں. تو اس نے ایک ملازم کو بولا یار اس کو وال کھول ذرا. وال کھولنے کے اختیارات نہیں دیے کہ جب چاہو کھولو جب چاہو بند کر دو. ہاں ابھی وال کھولنے کا کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ ملازم سے. تبھی آپ ملازم کے پاس نہیں آؤ گے, آپ ڈائریکٹ کس کے پاس جاؤ گے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں کہ اختیار دینا کیا ہوتا ہے اور کام لینا کیا ہوتا ہے. دیکھو آپ لوگ جاتے ہیں نا اکثر کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنے ہوتے ہیں, اسٹیمپ پیپر, تو منشی صاحب کے پاس جاتے ہیں. وہ ڈی سی آفس کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیپر. آپ کیا کرتے ہیں؟ اب تو ٹائپنگ شروع ہو گئی, پہلے قلم سے لکھتے تھے. آپ کہتے ہیں بھائی میرا فلاں کے ساتھ لین دین ہے, اس کو کے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں, آپ اس کو کیا کریں؟ لکھیں. تو آپ نے اس کو اختیار دیا کہ یہ چیز آپ لکھیں. وہ لکھتا خود نہیں ہے, قلم سے مدد لیتا ہے, وہ قلم کے ذریعے لکھتا ہے. تو اختیار کس کے پاس ہے لکھنے کا؟ رائٹر کے پاس, کاتب کے پاس. کام کس سے لے رہا ہے وہ؟ قلم سے. قلم کو اختیار نہیں دیا. اگر قلم کو اختیار دیا ہوتا تو آپ قلم کے پاس جا کے کہتے کہ لکھو, اور قلم خود اٹھ کے گھومنا شروع کر دیتا. قلم کاتب کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کاتب جدھر کو گھمائے گا قلم وہاں گھومے گا. اور اختیار کس کے پاس ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ کاتب کے پاس. تو یاد رکھو پیغمبروں کے جتنے معجزے ہیں اس میں کسی بھی کام کا پیغمبر کو اختیار نہیں دیا جاتا. پیغمبر کی انگلی سے, پیغمبر کے ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے. کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور 100% اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. جب مشرکین ہمارے نبی کے پاس آئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, تو اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کی کہ آپ اشارہ کریں ٹکڑے میں کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرکین آ کے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا, تو نبی ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا, جب نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں, لن نؤمن لکا, ہم تجھ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے. مشرکین کہتے اے نبی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری ہو جائے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, اشارہ کریں ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا پیدا کریں. یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی مشرکین. اور کس سے؟ نبی سے. اور اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں. یہ سارے مطالبے ہو رہے ہیں نا کہ یہ کریں آپ. اور یکون لک بیت من زخرف, ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا, اشارہ کریں ادھر سونے کا گھر بن جائے. او ترقا فی السماء, ابھی ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں. ہم کہتے ہیں نبی آسمان پہ گئے ہیں, یہ معجزہ تھا, لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. اسباب کی دنیا میں اپنے اختیار سے انسان اتنی اوپر نہیں جا سکتا. ممکن مر جائے گا نا انسان ہے, آکسیجن بھی نہیں ہے, اور اتنی یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اپنے حبیب کو 7ویں آسمان پہ لے گیا. تبھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اشکال بھی نہیں, بھئی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو او ترقا فی السماء, آسمان پہ جائیں. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ, اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئیں. ہم اس کو پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی, ہمیں تو نہ جبریل نظر آتے ہیں آسمان سے جو لے کر آ رہے ہیں, یہ تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا نبی نے جواب کیا دیا قرآن میں. نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے
کہ بھائی اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں لیکن میں تمہارے بیجا مطالبوں پہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا. میں جب چاہوں گا تو معجزہ دکھاؤں گا, جب چاہوں گا معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اختیارات تو ہیں اللہ کی عطا سے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں کر نہیں رہا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا سبحان ربی, قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. عجز والا جو عیب ہے نا, کچھ نہ کر سکنے کا عیب, اس عیب سے کون پاک ہے؟ میرا رب پاک ہے. ہل کنتو الا بشرن, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان, رسولہ, اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر. تو انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا, انسان کو اسباب سے ہٹ